بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. سورہ الاحزاب کی پہلی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سورہ احزاب جو ہے مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ کے اندر نازل ہے، اور جو صورتیں مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ان میں زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں. اس صورت میں بھی جو ہے معاشرتی ہدایات دی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں غزوہ احزاب کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے، غزوہ بنی قریظہ کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے. تو آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر وحی کیا جا رہا ہے اس کی اتباع کیجیے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کیجیے. وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. ان آیات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت کا آرڈر دے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اہل ایمان کو بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جو ہے متبنہ بنایا ہوا تھا، منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور آپ کا یہ پہلے غلام تھا، آپ نے اسے آزاد کر دیا تھا. آزاد کر کے آپ نے اس کو منہ بولا بیٹا بنایا. آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بن جحش کا نکاح جو ہے زید بن حارثہ کے ساتھ کیا تھا، لیکن نباہ نہ اس کا. تو زید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی. تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ جو ہے زینب سے نکاح کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں جو ہے ہچکچا رہے تھے، جھجک محسوس کر رہے تھے. زید بن حارثہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، تو اگر میں اس کی متعلقہ حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کروں گا تو ایک مخالفت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا اور اسلام کی دعوت کو نقصان پہنچے گا. تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا: یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو. یہ مدینہ کے اہل کتاب، مدینہ کے منافقین یا مکہ کے مشرکین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ کو جو اللہ آرڈر دے رہا ہے اس آرڈر پر عمل کیجیے، کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے. واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو آرڈر کیا جا رہا ہے، وحی کی جا رہی ہے، اس کی اتباع کیجیے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. وتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اللہ کے آرڈرز کو جو ہے اس کی اطاعت کرتے چلے جائیں.
اس کو اپنی ذات پر، اپنے معاشرے پر امپلیمنٹ کرتے جائیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہمیں بھی قرآن و سنت میں جو آرڈرز دیے گئے ہیں ان تمام کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔